السلام علیکم ناظرین، ریپبلک پالیسی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں مدثر رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ایک انتہائی مختلف ہے، اور اگر اس موضوع کے حوالے سے بات کریں تو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا بلوچستان میں، جس میں قریباً 20 سے زیادہ پنجابی مزدوروں کو ان کی شناخت اور نسل کی بیسس پہ قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کوئی پہلا یا آخری واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایسا واقعہ جب بھی ہوا ہے بلوچستان میں تو ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ جو واقعات ہیں بلوچستان میں پنجابی لوگوں کا قتل عام جو ہے، جو پچھلے کچھ عرصے سے جاری ہے، وہ دراصل پنجابی اسٹیبلشمنٹ اور جو ایک پنجاب ہے اس کا ملک کے تمام وسائل اور اقتدار اس پہ جو قبضہ ہے، جو گزشتہ 60-70 سال سے جاری ہے، اس کے رد عمل میں ہے۔ تو آج ہم اس دعوے کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے اور اس دعوے کو تاریخی حقائق کی روشنی میں پرکھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ دراصل پاکستان میں پنجاب کے مقدمے کو آج تک صحیح طور پہ پیش کیوں نہیں کیا گیا اور سمجھا کیوں نہیں گیا، اور آخر اس ساری صورتحال کا حل کیا ہے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب معاذ نور صاحب۔ آپ ینگ لائر ہیں، اور اس کے علاوہ مطالعہ پہ اور تاریخ پہ ان کی بڑی اچھی گہری نظر ہوتی ہے۔ تو معاذ صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے۔ حافظ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا، اور اس ٹاپک کو دیکھ کر میرے اندر کیوریوسٹی ضرور ہے، اور میں چاہوں گا کہ ضرور میں اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ اور آپ کے جو ناظرین ہیں ان تک پہنچاؤں۔ بہت شکریہ۔ اچھا معاذ صاحب، ڈائریکٹ ہم آپ سے بات کا آغاز کرتے کہ بر صغیر کی جو تقسیم ہے، یہ کیا بر صغیر کی تقسیم ہوئی تھی، یا اصل میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ صرف پنجاب کی تقسیم ہوئی تھی؟ مدثر، آپ کا جو سوال ہے وہ بہت اچھا ہے، اور اس حوالے سے میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ خصوصاً آج جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور اپنی وہ پنجابیت ہے اس کو وہ قائم رکھنا چاہیے، زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ بر صغیر کی بیسیکلی جو تقسیم ہے میری نظر میں، اور جو تاریخی کتابیں ہیں اس میں، وہ بیسیکلی پنجاب کی تقسیم ہوئی تھی۔ آپ دیکھا جائے کہ 20 لاکھ پنجابی جو تھے وہ شہید ہو گئے، اور 1 کروڑ کے قریب جو ہے وہ پنجابی ان کی جو ہجرت ہوئی، اور یہ بہت مختصر وقت میں، یہ ایک دنیا میں اس کا ایک ریکارڈ ہے کہ مختصر وقت میں اتنی بڑی تعداد میں جو تھی وہ پنجابی، وہ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ تو بیسیکلی مدثر، جو بر صغیر کی تقسیم نہیں ہوئی بلکہ وہ پنجاب کی تقسیم ہوئی تھی، تو اس کا جو امپیکٹ ہے تقسیم کا وہ ہم پہ بہت آپ کہہ لیں کہ ہارش قسم کا آیا، کہ اب دریاؤں کی تقسیم ہوگی، علاقوں کی تقسیم ہوگی، اور کافی جو تھی کہ جو کئی 100 سال سے اکٹھے رہ رہے تھے، وہ اس تقسیم کی وجہ سے ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنی جائیدادیں چھوڑنی پڑی، اور اپنی جو پراپرٹیز کو وہ چھوڑ کر ایک نئی جگہ پہ گئے۔ تو بالکل مدثر بھائی، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میری نظر میں جو ہے یہ تقسیم بیسیکلی پنجاب کی ہوئی تھی۔ اچھا معاذ، اگر یہ واقعی پنجاب کی تقسیم ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ تاریخی حقائق بھی اس حوالے سے یہی بات ثابت کرتے ہیں، تو بتائیے گا کہ پنجابی نیشنلزم کو مذہبی نیشنلزم نے کس طرح سے شکست دی؟ مدثر، اس میں آپ یہ چیز دیکھیے گا کہ بر صغیر میں ہمیشہ سے جو تھا وہ مذہب کا جو تھا وہ ایک غلبہ رہا، اور اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جب سے برٹش ایرا، اس کے بعد تحریک پاکستان میں مذہب جو تھا وہ بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ اس کا اثر رہا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اینگلو سکھ وار ہوئی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے آخری دور میں، جب سکھوں کا جو تھا حکومت ان کو ختم کر دیا گیا، تو اس میں سکھوں کو ایک بڑی گریوینس تھی مسلمانوں سے کہ یہ انگریزوں کے ساتھ مل کے انہوں نے ہماری حکومت ختم کی۔ اسی طرح سکھوں کو مغلوں سے بڑا گلہ رہا کہ انہوں نے ان کے خصوصاً اورنگزیب سے کہ انہوں نے ان کے گرو کو مارا، انہوں نے ان کو پنجابی نیشنلزم، پنجابی مسلمانوں سے جوڑا، حالانکہ مغلوں کا پنجاب سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیونکہ مسلمان ہونے کی بنا پر انہوں نے اس کو اس چیز سے جوڑا، اور اس کا نقصان جو ہے وہ پنجابی نیشنلزم کو ہوا۔ یہی چیز جو ہے آپ آگے دیکھتے ہیں تحریک پاکستان میں، کہ جب
تحریک پاکستان کی جو موومنٹ ہے وہ اپنے عروج پر تھی، تو پھر پنجاب کا جو نیشنلزم ہے وہ کہیں دفن ہو گیا، اور اس میں جو بنیادی کردار تھا وہ سکھوں کا تھا کہ انہوں نے جو پنجابی نیشنلزم جو تھا اس کو دفن کر دیا، اور وہ اس میں پیش رہے۔ آپ کی بات یہ درست ہے کسی حوالے سے، لیکن اس میں یہ بھی تو ہے کہ بلا شبہ سکھوں نے اس بات کا یعنی مذہب کی بیسس پہ مسلمانوں کے ساتھ ایک مخاصمت کا آغاز کیا، اور لیکن اس میں پھر بعد میں پنجاب کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی مذہب کو یعنی استعمال تو کیا، اور چاہے وہ ہندوؤں کے خلاف ہو، تو بیسیکلی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مغلوں کا جو ایک دور حکومت تھا اس کی یعنی جو چونکہ وہ مسلمان تھے تو اس کو ایسوسیٹ کیا گیا پنجابیوں کے ساتھ، اور پھر وہی چیز آگے چل کے یعنی تحریک پاکستان میں بھی اور ہمیں نظر آتی ہے کہ پنجابی نیشنلزم کہیں پیچھے رہ گیا اور مذہبی نیشنلزم ایک ابھر کر سامنے آیا۔ جی مدثر، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مغلوں کے دور میں جو سکھوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا، انہوں نے پنجابی مسلمانوں کے ساتھ اس کو جوڑا، حالانکہ اس میں پنجابی مسلمانوں کی ان کی انوالومنٹ نہیں تھی۔ اینگلو سکھ وار ہوگی، اور بالخصوص میں اس میں بات کروں گا 1857 کی جو جنگ آزاد تھی، اس میں بھی جو تھا کہیں جگہوں پر سکھوں نے اس وجہ سے جو ہے وہ مسلمان پنجابیوں کا جو پنجابی مسلمان ان کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ یہ کہیں دوبارہ مغل امپائر نہ لے۔ اور اس چیز کا مدثر آگے جا کے اب تحریک پاکستان میں اب اس کا کافی حد تک ہمیں جب تاریخ پڑھتے تو اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ بیسیکلی آپ جب دیکھتے ہیں کہ پنجاب جو ہے سب سے آخر پہ انگریز نے اس کو کیپچر کیا 1849 میں، اس سے پہلے پنجاب کا لٹریسی ریٹ کافی بہتر تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں جو یہاں کے جو بچے تھے پنجابی، ان کو پنجابی قاعدے دیے گئے تاکہ وہ اپنی زبان سے واقفیت حاصل کریں، لیکن انگریز نے جب یہ دیکھا کہ اگر یہ لوگ پنجابی زبان ہی کو رکھیں گے تو اس سے ہماری جو حکومت ہے، جو ہماری بالادستی ہے اس علاقے میں، وہ کمزور ہوگی۔ اس وجہ سے اس نے پنجابی بچوں سے قاعدے لیے پنجابی، اور یہاں اردو اور فارسی کو اس نے رائج کرنے کی کوشش کی۔ اس والے سے آپ دیکھیں لاہور میں جتنے ادارے ہیں تعلیم کے پرانے، وہ انگریز نے تبھی اس دور میں بنائے۔ تعلیمی اصلاحات یہاں کا اس کا آغاز کیا گیا، اور اس نے کوشش کی کہ جو پنجابی جو مسلمان ہیں وہ بالخصوص اپنی جو اپنا کلچر ہے اس سے دور ہو۔ اور مدثر اس چیز نے کہیں نہ کہیں پنجابی جو نیشنلزم ہے اس کو بہت افیکٹ کیا، کہ انہوں نے ایک ایسی زبان کو چنا جو ان کی بنیادی طور پہ نہیں تھی۔ تو مدثر ان اصلاحات کے پیچھے انگریز کی ایک انٹینشن تھی، اس نے یہ سوچ سمجھ کر یہ منصوبے کا آغاز کیا۔ اب باقی صوبوں میں یہ چیز نہیں دیکھیں گے جو تعلیمی اصلاحات اس نے پنجاب میں نافذ کی۔ تو بالکل مدثر یہ اس نے ایک ایسی انٹینشن کے ساتھ کیا کہ جس کا نقصان پنجابی مسلمان اور پنجابی نیشنلزم کو پہنچا۔ اسی بات کو اگر ہم آگے چلائیں تو مطلب یہ ہے آپ کے کہنے کا مقصد کہ جب انگریز یہاں پہ آئے اور انہوں نے اس طرح کی اصلاحات کی، تو پھر ایک طرف پنجابی اور اسی طرح پھر ہندو سکھ، اور وہ یعنی ایک مذہب کا جو ایلیمنٹ تھا وہ ابھر کر سامنے آیا۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایون جو انڈین نیشنل کانگریس تھی، یعنی بظاہر تو وہ ہندو نیشنلزم کا نعرہ لگاتے تھے، لیکن اندر سے وہ بھی دراصل ایک ہندو نیشنلزم کو سامنے لے کے آنا چاہتے تھے۔ پھر مسلمانوں نے بھی اس کے ریئیکشن میں مذہب کو ہی اپنا یعنی نیشنلزم کی بیسس بنایا اور اپنی پوری تحریک اس پہ کھڑی کی۔ یہ بتائیے گا کہ برصغیر کی مٹی میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا ڈی این اے ہمیشہ سے موجود رہا ہے؟ مدثر بالکل، آپ کی بات بالکل جائز ہے کہ برصغیر کی مٹی میں ہمیشہ سے جو ہے نا وہ مذہب کا ایلیمنٹ موجود رہا ہے، اور اس کی آپ مختلف مواقع پہ آپ اس کو تاریخ کے ہم کتابوں میں دیکھیں تو ہمیں یہ چیز جو ہے وہ ملتی ہے کہ مذہب کو مختلف یہاں کی جو اقوام نے ان کو ایکسپلائٹ کیا ایک دوسرے کے خلاف۔ اور یہ آپ یہ چیز دیکھیے گا کہ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اکبر مغل جو بادشاہ تھا اکبر، جب اس نے دین الہی انٹروڈیوس کروایا تو مسلمانوں میں سے ہی مجدد الافسانی صاحب نے ان کی مخالفت کی کہ آپ ہندو اور مسلمان کا یہ جو آپ مکسچر بنا رہے ہیں یہ ہمیں اور مسلمان جو کمیونٹی ہے برصغیر کی اس کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور کہیں نہ کہیں جو تھا ہندو بھی جو تھا وہ مغل جو ڈائنیسٹی ہے ان کے خلاف جذبات رکھتا تھا۔
لیکن کیونکہ وہ بادشاہ وقت تھے تو ان کے خلاف وہ صحیح طریقے سے جو تھا وہ اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا تھا. لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے بغاوت کے جو ہم نے یہ چیز دیکھی ہے مغل ڈائنیسٹی میں، چاہے وہ مراٹھے ہوں، چاہے وہ ہندوستان کے مختلف حصے ہیں، وہاں کہیں نہ کہیں یہ ایلیمنٹ ابھرتا رہا مذہب کی بنیاد پر. اور اس کی ہم نے جو پیک ٹائم جو تھا مدثر، ہم نے طریقے جو تھی پاکستان کی جو چلی، ہم اس میں اس کا جو برملا اظہار کیا گیا مختلف تقاریر میں اور مختلف تنظیمیں بنائی گئی، چاہے وہ مسلمان کی حفاظت کے لیے تھے یا ہندو جو تھی وہ نیشنلزم ان کی حفاظت کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساورکر نے بنائی، جس کو ہم RSS کہتے ہیں، وہ ہندو جو توا تھا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ایون اگر یہ تو ایک بات کے عرصے کی بات ہے، ایون جب یہاں پہ یعنی مغلوں کے دور سے بھی پہلے اگر بات کریں تو ایون جو ہندوؤں کا کاسٹ سسٹم ہے وہ بھی دراصل ایک ریلیجن بیسڈ یعنی ایک میتھ ہے، اور اسی کی بیسس پہ وہ کاسٹ سسٹم ہندوستان میں آج بھی پوری یعنی طاقت سے وہ اسی طرح برقرار ہے. تو بالکل یہ صحیح بات ہے کہ بر صغیر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے مذہب کا جو ایلیمنٹ ہے اور DNA ہے وہ ہمیشہ سے موجود رہا، جس کو پھر بعد میں مختلف سیاسی قوتوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. کیا تقسیم ہند یا تحریک پاکستان مذہب کے بغیر کامیاب ہو سکتی تھی؟ جہاں تک ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مدثر مشکل تھا کہ تحریک پاکستان مذہب کی بنیاد کے بغیر کامیاب ہو سکتی، کیونکہ جب مسلم لیگ 1906 میں بنی تو اس کی بنیاد ایک ایسے نظریے پہ تھی کہ ہمیں ایک بر صغیر میں ایک مسلمان نمائندہ جماعت چاہیے جو مسلمانوں کی حقوقی حفاظت کر سکے، کیونکہ تب تک مسلمان کانگریس کے رویے سے بالکل مایوس ہو چکے تھے. یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ کچھ نیشنلسٹ مسلمانوں نے کہا کہ آپ کانگریس کو مسلمانوں کی جماعت سمجھیں، لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں، کانگریس مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کبھی ثابت نہیں ہو سکی. تو میرے خیال میں مشکل تھا کہ تحریک پاکستان مذہب کی بنیاد کے بغیر کامیاب ہو سکتی، اور اس کا ہم نے جو آپ کہہ لیں کہ عملی مظاہرہ ہم نے 1940 کے بعد اور بالخصوص 45 اور 46 کے الیکشن میں دیکھا کہ جہاں مذہب کی بنیاد پر ووٹ ڈالے گئے مسلم لیگ کو اور تحریک پاکستان کامیاب ہوئی. اچھا، اب تحریک پاکستان کے کامیاب ہونے تک اور پاکستان کے بننے تک ہم نے مذہبی نیشنلزم اور پنجابی نیشنلزم اور اس کا جو ڈفرینٹ سیاسی طاقتوں نے اس کا استعمال کیا اور اس پہ جس طرح سے اثر انداز ہوئے وہ ہم نے دیکھ لیا. اب بات کرتے ہیں کہ جب پاکستان بن گیا تو کیونکہ ہمارے ہاں اور ایک بات بڑی عام کی جاتی کہ پنجابی اقتدار پہ قابض ہیں، پنجابی ملکی وسائل پہ قابض ہیں. یہ بتائیے گا کہ جب پاکستان بنا تو اس کا جو پہلا پاور سٹرکچر تھا، یعنی اگر ہم بات کریں 1947 سے آن ورڈ اگلے کوئی 20-25 سال 1970s تک، تو وہ پاور سٹرکچر اس میں جو میجر پاور پلیئر تھے یعنی جوڈیشری تھی، پولیٹیشنز تھے، اس میں آرمی تھی، ہماری بیوروکریسی تھی، تو وہ دراصل پاور سٹرکچر کس کے پاس تھا؟ دیکھیں مدثر، پاکستان بننے کے بعد جیسے اپنے کی انسٹیٹیوشنز کی بات کی، آپ عدلیہ، بیوروکریسی، آپ ان میں کہیں بھی پنجابیوں کو آپ نہیں دیکھیں گے. یہ سارے جو انسٹیٹیوشنز تھے یہ پاکستان بننے کے بعد جو انڈیا سے مائگریٹ ہو کے آئے اور بالخصوص جو اردو سپیکنگ تھے، جو یوپی، بہار اور یہاں آ کے وہ سیٹل ہوئے، یہ ان کے پاس تھے. آپ کسی بھی آرمی چیف جو پاکستان بننے کے بعد بنے، آپ اس میں پنجابیوں کو نہیں دیکھیں گے، وہ بھی نان پنجابی تھے، پختون تھے، اور یا تو وہ اردو سپیکنگ ہو سکتے ہیں. تو یہ بات غلط ہے کہ جو پنجابیوں پہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے اداروں کو یرغمال بنایا اور باقی صوبوں کے خلاف انہوں نے کوئی سازش کی، ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی پاکستان بننے کے بعد. میں یہاں پہ بس ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بیشک بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جو میجورٹی یعنی پاور پلیئرز تھے اس میں جو میجورٹی لوگ تھے وہ پنجابی یعنی نہیں تھے، وہ دیگر یعنی علاقوں سے تھے، لیکن اس میں کوئی اکا دکا میں ایسے لوگ بہرحال ملتے ہیں
یعنی اگر پرائم منسٹر کی بات کریں تو اس میں فیروز خان نون کا نام آتا ہے. اسی طرح اگر جوڈیشری وغیرہ کی بات کریں تو اکا دکا میں لوگ نظر آتے ہیں. لیکن اوور آل بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس میں جو پاور سٹرکچر ہے وہ پنجابیوں کے پاس نہیں تھا. چلیں یہ بات تو ہو گئی. اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو بالکل جو ملک کا پاور سٹرکچر ہے وہ شیئرڈ ہے اور اس میں پنجابی بھی نظر آتے ہیں, چاہے جتنے بھی اہم ادارے ہیں جن کی ہم نے پہلے بات کی. یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی ہمارے ملک کا جو پاور سٹرکچر ہے اس میں انٹری کب ہوئی؟ آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایوب خان کے دور میں پاکستان کا جو کیپٹل ہے اس کو چینج کیا گیا کراچی سے اسلام آباد. اسلام آباد ایک ایریا تھا راول پنڈی کے پاس جس کو ڈیولپ کیا گیا, لیکن باقاعدہ طور پر جو پنجابیوں کی انٹری کے حوالے سے آپ کی جو آپ کا ہے سوال, اس میں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کے ایرا میں یہ چیز سٹارٹ ہوئی. بیسیکلی ضیاء الحق جو تھا وہ ایک پنجابی تھے, بٹ وہ ایک مائیگریٹ ہو کے آئے تھے انڈیا سے. تب تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت تک ان اداروں میں جو لوگ تھے اردو اسپیکنگ وہ مار کھپ چکے تھے. تب ضیاء الحق کے آنے سے جو پنجابی جو تھی پنجابیوں کو موقع ملا, وہ آئے اور انہوں نے اس اداروں میں باقاعدہ طور پر اچھی اچھی پوسٹوں پہ وہ براجمان ہوئے. لیکن اس کا مطلب مدثر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس میں کوئی پنجابی قوم کا کوئی اس میں کوئی عمل دخل تھا. آپ دیکھیں انسٹیٹیوشنز وہ شیئرڈ انسٹیٹیوشنز تھے, ٹھیک ہے, تو ان شیئرڈ انسٹیٹیوشنز کا اپنا کوئی مذہب اور کوئی ایتھنیسٹی نہیں تھی. انہوں نے ان کو اس میں پختون بھی تھے, اس میں پنجابی بھی تھے. اور اگر صرف یہ کہنا کہ انہوں نے پنجابیوں نے ان انسٹیٹیوشنز میں آ کر کوئی فائدہ اٹھایا تو یہ بات غلط ہوگی. ہمارے ملک میں سٹارٹ سے ایک ایلیٹ کیپچر کی صورتحال پیدا ہو گئی اور اس میں جو پاور سٹرکچر تھا وہ شیئرڈ ہو گیا, اور جو رول میکنگ تھا, جو ڈیسیجن میکنگ تھی وہ ایک انسٹیٹیوشنلائز لیول پہ ہونے لگی اور اس میں ہر ایک کا کسی نہ کسی موڑ پہ حصہ رہا. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارا پاکستان کا, اب چونکہ ایلیٹ کیپچر کی بات ہو گئی ہے, ہمارا جو پاکستان کا پاور سٹرکچر ہے اس نے ہمیشہ سے عوام کو ایلیٹ کیپچر اور ایتھنسٹی کے درمیان کنفیوز کیا, جس کی مثال ابھی ایون یہی بات جس پہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ جی پنجابی جو ہیں وہ تمام وسائل پہ قبضہ کر لیتے ہیں, اور جو بھی اس حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ واقعی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو ایلیٹ کیپچر اور ایتھنسٹی کے درمیان ہمارے ملک کے پاور سٹرکچر نے عوام کو کنفیوز کیا ہوا ہے, یہ ایک سوچی سمجھی ایک پالیسی ہے؟ جی بالکل, آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. اور اس چیز کا یہ اس کی ایک ہسٹری ہے. آپ اسے پری پارٹیشن سے میں اسے لنک کرتا ہوں, کیونکہ انگریزوں نے, برٹش نے اپنے یہ قدم جمانے کے لیے یہاں کی سب سے پہلے جو ایلیٹ کلاس تھی اس کو اپنے ساتھ ملایا. اس ایلیٹ کلاس میں صرف پنجابی نہیں تھے, اس میں پختون بھی تھے, اس میں بلوچی بھی تھے, ٹھیک ہے. اور ان لینڈ لارڈس اور ان ایلیٹس کو کیپچر کرنے کے بعد اس نے کامن جو پیپل تھے ان پہ اس نے حکمرانی کی. تو یہ نظام جو تھا مدثر, یہ آفٹر پارٹیشن بھی جو تھی وہ ایلیٹ جو تھی وہ ڈیوائڈ تو ہوئے, ملک تو ڈیوائڈ ہو گئے, لیکن انہی ایلیٹس نے اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے وہی پالیسی اپنائی جو برٹش نے اپنائی. اور آگے ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ ان کی آگے اولاد وہ بھی وہی چیز کر رہی ہیں ایلیٹ. اور ایلیٹ کیپچر ہے جو باقاعدہ اس کی اب کی ہسٹری نہیں ہے, وہ پری پارٹیشن سے ہی وہ ایک چیز تسلسل چلا رہا ہے جس کا ہم آج مظاہرہ دیکھ رہے ہیں. اچھا یہاں پہ ضیاء الحق کی بات ہوئی کہ ان کے دور میں پنجاب کے جو یعنی پنجابی پاور سٹرکچر میں اس طرح سے نمایاں رول ان کا رہا. تو یہ بتائیے گا کہ ضیاء الحق کے دور میں ہی ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ افغان جہاد وہ شروع ہو گیا, تو اس حوالے سے پشتون ان کے بہت سارے تحفظات ہیں کہ اس کی وجہ سے ملک میں کلاشنکوف کلچر اور افیون اور ایک انسٹیبلٹی پیدا ہوئی. اسی طرح بلوچوں کے بھی شدید تحفظات ہیں, سندھیوں کے بھی کسی نہ کسی حد تک کوئی تحفظات ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے تحفظات جائز ہیں؟ ایک بات. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام کے جو تحفظات ہیں وہ تو جائز ہیں, لیکن وہ جو تمام ملبہ پنجابی لوگوں پہ ڈالتے ہیں کیا وہ درست ہے, اور اس کا پنجابیوں کا اس میں کوئی کردار ہے؟ سر اس میں آپ ایک چیز دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ادارے ہیں, جو کی انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ پاور شیئرنگ کے فارمولے پہ چل رہے ہیں. اس میں کسی ایک ایتھنیسٹی کی
کوئی ہال آپ کے لیے نمائندگی نہیں ہے سول کہ آپ کہہ سکیں کہ اس ایتھنیسٹی نے اس ادارے کو مکمل طور پہ یرغمال بنایا ہوا ہے. تو اس میں یہ الزام لگانا سندھی ہو یا وہ پختون ہو چاہے وہ بلوچی ہو کہ پنجابیوں نے کسی جوڈیشری کو ہائی جیک کر لیا یا اسٹیبلشمنٹ میں اس کی کوئی بہت زیادہ ان کا کوئی عمل دخل ہے، تو نہیں. یہ پاور شیئرنگ کے فارمولے پہ کام کر رہی، اس کا ایتھنیسٹی سے کوئی تعلق نہیں. تو مدثر میں اس الزام کو بالکل میں مسترد کرتا ہوں، اور کہ یہ ایک الزام ہے پنجابیوں پر، اور یہ تبھی سے چلا آ رہا ہے آفٹر پارٹیشن کے جناب پنجابی جو ہیں وہ ان اداروں کو یرغمال بنا کر ہمارے ساتھ ہمارے حقوق پہ وہ ڈاکہ مار رہے ہیں. تو بالکل یہ بات بالکل غلط ہے. مطلب آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ 70s کی اگر ہم بات کریں، چلو پہلا دور تو ہو گیا، 70s کی بات کریں تو اس میں ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر بنے تو ان کو جو ووٹ دیے وہ پنجابیوں نے دیے. پیپلز پارٹی کی جو بنیاد رکھی گئی وہ بھی لاہور پنجاب میں رکھی گئی. تو یہ ایک بات تو ہے کہ پنجابیوں نے یعنی دیگر جو مطلب ایتھنسٹیز کے لوگ ہیں یا ہے یعنی صرف پنجابیوں کا نہیں، انہوں نے ہمیشہ یعنی ووٹ دیا ہے اور اس چیز کی یعنی بات کی ہے کہ جو یعنی نیشنلزم ہے وہ اس طرح سے یعنی ایک ایتھنک نیشنلزم ان کا نہیں ہے. جی بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں آپ پنجابیوں کو دیکھیں، انہوں نے سندھیوں کو بھی ووٹ دیا، انہوں نے پختونوں کو بھی ووٹ دیا. اب آپ اس چیز کو دیکھیں گا کہ آپ نے ابھی بات کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، تو بلوچستان میں پہلا آپریشن 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہی کے دور میں ہوا. اس میں کتنا پنجابیوں کا ہاتھ تھا؟ اس میں کوئی پنجابیوں کا ہاتھ نہیں تھا. تو یہ تاریخ سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. ہم پاکستان کی ہسٹری پولیٹیکل دیکھیں تو بالکل یہ جو ہے یہ الزام کی حد تک ہے. بس اس سے تو پھر مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو سیاح کے دور میں افغان جہاد پاکستان نے امریکہ کا اتحادی بن کے لڑا، تو وہ بھی یعنی اس میں پنجابیوں کا اس طرح سے آپ یعنی کہہ رہے ہیں کہ کوئی رول نہیں ہے، مطلب وہ ایک گریٹ گیم کا ایک حصہ تھا. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل کانفلکٹ اختیار کر گیا تھا. تو اس میں اگر آپ کہیں کہ کیا صرف اس میں پنجابیوں کی مرضی سے ہوا، یا آپ یہ کہ اس میں ہمارا کوئی سول ڈیسیژن میکنگ تھا کہ ہم پنجابیوں نے کہا، تو بالکل بات جو ہے نا نہیں، وہ ایک انٹرنیشنل کنفلکٹ کا حصہ تھا. رشیا جو تھا اس کا یہ پلان تھا کہ افغانستان کے بعد اس کی جو آپ کہیں کہ اس کا جو چہرہ تھا فیس وہ پاکستان کی طرف تھا. اور کیسے مدثر یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک کی سرحدیں ایک ایسے ملک کے ساتھ ہیں جس پہ جنگ مسلط ہو رہی ہے، تو ہم کیسے اپنے آپ کو اس سے دور رکھ سکتے؟ اس کے ثمرات ہم پہ پڑنے تھے، بے شک ہم اس میں حصہ لیتے یا نہ لیتے. تو وہ ایک انٹرنیشنل گیم کا جو تھی، وہ ایک آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل ایک پریشر تھا جس کی وجہ سے ہمیں اس کا حصہ بننا پڑا. اچھا معاذ، اگر ہم بات کریں 2008 کی، جب جنرل پرویز مشرف کا اقتدار ختم ہوا اور ایک نئی حکومت وجود میں آئی، تو اس ٹائم ملک کا پاور سٹرکچر کیسا تھا؟ سر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 2008 میں پی کی گورنمنٹ ہے، اور جو گورنمنٹ کے اختیارات اور آپ کہہ لیں کہ جو بھی معاملات ہیں وہ سندھ کے پاس چلے گئے. وہ آپ کو پتہ ہے 2013 تک جو تھی ان کی گورنمنٹ رہی. پھر 2013 میں آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون جو ہے وہ برسر اقتدار ہے. یہ بات فیکٹ ہے کہ انہوں نے پنجابی نعرہ ضرور لگایا، لیکن مدثر وہ پنجابی جو وہ نہیں ہے، وہ ایک کشمیری ہے. جس طرح بہت سے کشمیری پنجاب آ کے آباد ہوئے، اسی طرح ان کا خاندان بھی جو ہے وہ کشمیر سے پنجاب آ کے آباد ہوا. لیکن یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ ہم پنجابی جو ہیں، پنجاب سے کوئی بندہ جو ہے کشمیر جا کے آباد نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں سے جو ہے جو کشمیر ہے اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ جہاں کے آباد ہوتے ہیں. تو پھر بھی پار شیئرنگ میں بالخصوص پنجابی عوام کا کوئی عمل دخل نہیں رہا. ووٹ ضرور دیا ہم نے، لیکن جو ایک اتھارٹی ہے وہ ہمیشہ سے ہی نان پنجابیوں کے پاس رہی ہے. اور خیر نان پنجابی مطلب وہ یہ ہے کہ اس میں ایلیٹ شامل تھی، اور ایلیٹ پنجاب کے لوگ اس میں یعنی پنجابی بھی تھے اور دیگر یعنی لوگ بھی موجود تھے، لیکن وہ ایک ایلیٹ تھے، ان کا اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں تھا. جی یعنی اپنی جو ایتھنیسٹیز وغیرہ. جی بالکل.
اچھا 2018 کی اسی طرح اگر ہم بات کریں 2008 کی بات کر لی 2013 کی بات کر لی اب آ جاتے ہیں 2018 کی. ٹھیک ہے, اس وقت جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو اس وقت پاور سٹرکچر وہ کیا چیز ریفلیکٹ کرتا ہے؟ جیسے آپ نے پچھلے سوال میں پاور سٹرکچر کی بات کی 2008 سے 2018 تک, تو 2018 میں بھی یہی میں کہوں گا کہ سر پختون عمران خان, ان کے جو سیکٹری پرنسپل سیکٹری اعظم خان, اور اس میں بھی پختون اور نان پنجابیوں کا ہی رول رہا ہے. آپ کے پاس ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ہاں پنجاب جو بیسیکلی پنجابیوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کا سی ایم بھی جو ہے عثمان بزدار صاحب, وہ بلوچ ٹرائب سے ان کا تعلق ہے. وہ ان کے علاقے میں بھی جو تونسا شریف ہے وہاں بلوچی بولی جاتی ہے, تو وہ بھی اگر ہم دیکھا جائے اس کو ہم جج کریں وہ بھی پنجابی جو ہے وہ نہیں تھے. چلیں یہ بات تو ہو گئی جتنے بھی یعنی پورا ہم نے ایک دیکھا کہ تحریک پاکستان سے قبل کیا حالات تھے, پھر جب برٹشرز آئے اس کی وجہ سے کیسے جو یہ سماج تھا برصغیر کا یہ اقتدار خاص طور پہ پنجابی سماج وہ تبدیل ہوا, اور اس کے بعد پھر پاکستان بننے کے بعد پاور سٹرکچر کیسے کیسے مختلف اوقات میں مختلف قومیتوں کے پاس آتا جاتا رہا. لیکن اس تمام ڈسکشن سے ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو جاتی کہ پاکستان کا پاور سٹرکچر ہمیشہ سے شیئرڈ رہا ہے, ہمیشہ سے انسٹیٹیوشنلائزڈ رہا ہے, اور ہمیشہ سے ایلیٹ کیپچر کا شکار رہا ہے. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں کہ ایک طرف تو پاور سٹرکچر شیئرڈ رہا ہے, پاور شیئر ہوتی رہی ہے, اور اس میں کبھی کوئی آتا رہا ہے کبھی کوئی آتا رہا ہے, ایون پنجابی بھی ان کا رول رہا ہے, ٹھیک ہے, اگرچہ زیادہ اوقات میں ان کا رول اس طرح سے ڈومیننٹ نہیں رہا. تو تمام ایشوز کا ملبہ, چاہے وہ پشتونوں کے ایشوز ہوں, چاہے وہ بلوچوں کے ایشوز ہوں, ایون سندھیوں کے ایشوز ہوں, اور نہ صرف ان کے ایشوز ہوں بلکہ ان کے سماج میں پنجابیوں کو اس طرح سے اچھا نہیں سمجھا جاتا, اور تمام مسائل کا ذمہ دار پنجابیوں کو گردانا جاتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ مدثر اس میں یہ ہے کہ پنجابی جو ایتھنیسٹی ہے اس کو اڈاپٹ کرنا جو ہے بنسبت باقی صوبوں کے, آپ اس میں دیکھو کہ باقی صوبوں میں تھوڑا ہارش ہے. وہاں جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ایتھنیسٹی بیس پہ, لیکن پنجاب میں مطلب کوئی یہاں پنجابی بولے تو وہ ایز اے پنجابی اس کو کنسیڈر کرنے لگ جاتے ہیں. لائک یہاں جو ہے آپ کہہ لیں کہ لنگوسٹک اور ایریا وائز آپ کہہ لیں کہ جیوگرافیکل کی وجہ سے جیوگرافی یہاں ایلیمنٹ زیادہ ہے پنجاب میں بنسبت وہاں پختون بلوچستان اور سندھ میں. وہاں آپ کو بہت عرصہ چاہیے کہ آپ ان کے کلچر میں رچ بس جائیں اور آپ کو وہ اپنی ہی قوم کا فرد مانیں. تو اس وجہ سے یہاں آپ کہیں کہ تھوڑا اس حوالے سے آپ یہ کہیں کہ قومیت کے حوالے سے پنجاب میں تھوڑا پنجابیوں میں تھوڑا لینیٹ ویو پایا جاتا ہے بنسبت باقی صوبوں کے. تو اس وجہ سے مدثر یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ملبہ جو ہے وہ پنجاب پہ اور پنجابی لوگوں پہ اور عام لوگوں پہ ڈالا جاتا ہے. یہ میری نظر میں ایک اہم وجہ اس کی یہ ہے. مطلب یہ کہ بھائی پنجاب کا جو مقدمہ ہے وہ اس طرح سے صحیح طرح سے لڑا بھی نہیں گیا, یعنی اس کے باوجود کہ پاور تمام یعنی لوگوں نے شیئر کی ہے, تو اس کے باوجود تمام ایشوز کا, حالانکہ یہ تمام مسائل پنجابیوں کے پاور سٹرکچر میں آنے سے پہلے یعنی 70s میں پنجاب کی انٹری ہوئی پاور سٹرکچر میں, اس سے پہلے یہ تمام مسائل چاہے بلوچستان کا ایشو تھا چاہے اور دیگر پاکستان کے ایشوز تھے وہ سٹارٹ ہو چکے تھے. تو اس کے باوجود یعنی پنجابیوں بھی اس چیز کا بلیم آنا, مطلب یہ کہ اس طرح سے شاید پنجابیوں کا جو نیشنلزم ہے اس کو سامنے نہیں لایا گیا یا اس کا مقدمہ نہیں لڑا گیا. مدثر یہ ایک المیہ ہے پنجابیوں کے ساتھ, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے جو عوام ہیں ان کا بھی قصور ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ پارٹیشن کے بعد اب تک ہمیں کوئی خالصتاً پنجابی لیڈر ہم پیدا نہیں کر پائے. ہمارا مقدمہ کس نے لڑنا تھا, اور ہم ہر فورم پہ ہمیں جو ہے وہ شرمندگی اور ہمیں شکست ہوئی. اور اب میں یہ کہوں گا کہ باقیوں کی غلطی کا خمیازہ بھی ہم نے ہی بھگتا, صرف اس وجہ سے کہ ہم صحیح طور پہ ہم اپنے اس آپ کہہ لیں صوبے کا اور اپنے لوگوں کا مقدمہ نہیں پیش کر سکے, اور ہم اب تک ہم بری طرح ناکام ہو چکے ہیں, اور حالانکہ سب سے زیادہ مظلوم ہم ہیں.
اچھا، میرا اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ کیا پنجابی ظالم ہیں یا مظلوم؟ دیکھیں سر، پنجابی ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے. میں جیسے ابھی آپ کے پچھلے سوال میں یہ بات کر چکا ہوں گا مدثر، کہ مظلوم آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ مختلف صوبوں میں جاتے ہیں، کہ زیادہ تر اپنے کاروبار کی غرض سے جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پرتشدد واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. کبھی کسی دور میں سندھو دیس کے نام پر، اور آج آپ اسے BLA کی شکل میں دیکھتے ہیں. حالانکہ ان عام پنجابی عوام کا اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شیئرڈ انسٹیٹیوشنز پاور، تو ظالم آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ شیئرڈ انسٹیٹیوشنز پار آتی ہے تو ہاں کچھ حد تک اس میں سچائی بھی ہے، اور ہمیں جہاں اپنی غلطی ہے اسے ماننا چاہیے کہ وہاں کہیں نہ کہیں پنجابیوں کا عمل دخل ہے. لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا مدثر کہ وہاں پختون بھی اتنا قصوروار ہے جتنا پنجابی ہے. صرف سونلی آپ پنجابیوں کو، پنجابی عوام کو، اس صوبے کی عوام کو ٹارگٹ کر کے آپ اپنے مسائل کا حل نہیں کر سکتے. جہاں غلطی ہے وہاں ماننی چاہیے، لیکن جہاں ہماری غلطی نہیں ہے، ہمارے اس صوبے کی عوام کی غلطی نہیں ہے، پنجاب کے عوام کی غلطی نہیں ہے، تو وہاں ان کو بلیم نہ کریں. اچھا، اب ہم اپنی اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرنے کی طرف آتے ہیں. بات ہوگی پنجاب کے نیشنلزم کی، اور اس میں پھر دیگر جس طرح سے پاور اسٹرکچر ڈیوائیڈڈ رہا، شیئرڈ رہا اوور دا پیریڈ آف ٹائم. تو اس ساری صورتحال کے جتنے بھی مسائل کا سامنا ہے، چاہے وہ بلوچستان میں بدامنی ہو، چاہے وہ KPK میں دہشت گردی کا خطرہ ہو، چاہے وہ اختیارات کی صحیح طرح سے تقسیم کا مسئلہ ہو، صحیح طرح کی تقسیم نہ ہونے کا مسئلہ ہو، تو ان تمام مسائل کا آپ کے خیال میں حل کیا ہے؟ سر اس کا سمپل سا اور بہت بنیادی اس کے کچھ حل ہیں، اور وہ وہی حل ہیں کہ اسی نظریے پہ ہے کہ جس نظریے پہ یہ ملک بنا، کہ آپ جمہوریت کے جو بنیادی اصول ہیں اس کو نافذ کریں اس ملک میں، آئین کے تحت اس ملک کو چلائیں، فیڈرلزم کو مضبوط کریں. اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو، آئین میں کہیں بھی ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ کوئی تقسیم نہیں ہے. ہر صوبے کو اور اس میں بسنے والی قوم کو آئین کے مطابق ان کا شیئر دیا جائے. اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ تو اور چیز آسان ہوگی. کسی دور میں 1 یونٹ کی بات ہوتی تھی، اور ہوا اس ملک میں ایکسپیریمنٹ ہوا، ناکام ہو گیا. کہیں بھی جب ریاست ظلم کرے گی اور اتھارٹی ساری اپنے قبضے میں رکھیں گی، تو کہیں بھی کبھی بھی مدثر یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو ریاست کو آئین کی حکمرانی اس کی بات کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی رٹ کو بھی قائم کرنا ہے، اور یہ رٹ مدثر تھرو رول آف لا ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا، ہمارا آج کی اس ڈسکشن کا آخری سوال، اور میں سمجھتا ہوں بہت بنیادی یہ سوال ہے، اور بڑے طویل عرصے سے اس خدشے کا اور اس سوال کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دریائے سندھ اور جو 4 صوبے یعنی 4 اکائیاں ہیں اس وفاق کی جس کو پاکستان کہا جاتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو فیڈریشن ہے پاکستان یہ ٹوٹ سکتی ہے؟ میرے خیال میں اور میری رائے میں تو بالکل نہیں مدثر، کیونکہ یہ ایک انڈس سویلائزیشن کا حصہ رہی ہے. تو ہاں اختلاف ہوں گے، ابھی بھی ہیں، لڑیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے، پھر لڑیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے، لیکن یہ کہ بالکل ہی سیپریٹ ہو جائیں اور اپنی راہیں جدا کر لیں تو وہ بہت مشکل ہے. مجھے نہیں لگتا، کیونکہ یہ ایک ہی سویلائزیشن کا حصہ ہے، کئی صدیوں سے ایک ہی سویلائزیشن کا حصہ اور اکٹھے رہ رہے ہیں. تو بالکل نہیں. یہ جو ہے حالات اچھے برے ہوں گے، اس میں ہمیں کوئی دو رائے نہیں. اگر اس کے حل کی طرف نہ گیا تو ہاں ہو سکتا ہے کہ اور ورس چلے جائیں، لیکن یہ ٹوٹے گی نہیں، بالکل نہیں. چاہے سندھی ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، پختون ہو، یہ ایک ہی تاریخ جو ہے ایک ہی سویلائزیشن کا حصہ ہے، تو بالکل نہیں، یہ ٹوٹے گی نہیں. جی بہت شکریہ معاذ. تو بنیادی طور پہ ہماری اس ڈسکشن کو اگر ہم سمرائز کریں تو یہ ہے کہ پاکستان ایک وفاق ہے، اور اس کی جو وفاقی اکائیاں ہیں سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا، یہ چونکہ صدیوں سے
جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے اس کا ایک حصہ رہی ہیں، اور ان کے درمیان چاہے کلچرلی ہوں چاہے اکنومیکلی ہوں وہ بہت گہرے لنکیج اور ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنس موجود ہے. اور یہ ڈیپینڈنس ہی بنیادی وجہ ہے کہ تمام تر اختلافات ہونے کے باوجود پاکستان ایز اے فیڈریشن نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہاں پہ اگر پاکستان کو واقعی ایک اسٹرانگ فیڈریشن بننا ہے تو اس کے لیے اس چیز کو یقینی بنانا ہوگا کہ ملک میں سینٹرلائزڈ اتھارٹیرین اور ہائبرڈ ریجیمز، یہ تمام ایکسپیریمنٹس جو پچھلے 70 سال میں ہم نے دیکھے، ان کے ساتھ یہ ملک بالکل نہیں چل سکتا. یہ ہمارے پالیسی ساز اداروں کو بھی اس چیز کا ادراک کرنا ہوگا اور ملک کو عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے اور حقیقی نمائندے ان کے ذریعے اس ملک کو چلانے کی آزادی دینی ہوگی. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.